اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب مجلس پنجگاہ میں یہ روایات بیان کی ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبیب ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقیری اختیار کر لی تو ایک عرصے تک ریاضتیں اور مجاہدیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے کئی مقدس خواب بھی آنے لگ گئے تھے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ وہ اب مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ولایت کا زام دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم خراسان چلے آؤ، وہاں ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الہام ہوتے ہی سمانِ سفر کیا اور خراساں کے لیے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے رئیس کا پتہ دریافت کیا تو ان کو ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک وسیع و عریض محل ہے جس کے سامنے ایک بہت بڑا اور دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی چہل قدمی میں مصروف ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور کہا کہ میں ایک طبیب ہوں اور اس رئیس کی بیٹی جو دیوانی ہے اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس رئیس سے میرا تعارف کروا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو خود دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس محل کی دیواروں کے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے ایک شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج میں کامیاب نہ ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے بعد علاج میں ناکام رہے، اور اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس کے پاس مجھے لے کر چلیے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے اندر لے گئے۔ وہ رئیس سے ان کا تعارف کروایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس لیے اس نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے مرض میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس نے کہا کہ پہلے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور وہ یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا بلند پائے کا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج کے لیے تلا ہوا ہے۔ رئیس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب انہیں دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ رئیس نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور زنان خانے میں داخل ہو گئے۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے کے قریب پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی
اور کہا کہ میرا نقاب لاؤ تاکہ میں پردہ کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کتنے طبیب آئے، لڑکی نے پہلے کبھی پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کہ کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور لڑکی کے سامنے ان کو اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سر پٹکا گیا۔ اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چند خاص لفظوں کا استعمال کیا۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لڑکی، تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی خاص ہوں؟ اس نے رئیس زادی نے جواب دیا کہ جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں شجاعت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر حیران ہی رہ گیا اور خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کچھ اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں سے علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی تو غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے میں سرزمین اسلام میں لے جاؤں۔ رئیس زادی نے کہا کہ سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کعبہ معظم۔ رئیس زادی نے کہا کہ نادان، اگر تو کعبے کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور پہچان لوں گا۔ رئیس زادی نے کہا کہ میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اوپر اٹھائی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ رئیس زادی نے کہا کہ اے نادان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلدی بتاؤ، جاننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری جان تم پر قربان ہو، جلدی کرو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے کہا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا یہ جواب سن کر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے من سے ولایت اور برائی کا خیال جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ آئیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے پر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔